معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت آخری شریعت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ الرحمن اس خطبہ جمعہ میں ماہ شعبان کے تعلق سے جو بدعتیں ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے درمیان جو اولو الامر ہیں، اولو الامر سے مراد علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں اور مسلمان بادشاہ ہیں، اور تمہارے درمیان جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے 3 اطاعتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک، اللہ رب العالمین سے پہلے لفظ اطیعوا کا لفظ آیا ہے اور یہ امر ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات ماننی ہی ماننی ہے، چاہے سمجھ میں آئے تب بھی ماننی ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننی ہے، عقل میں آئے تب بھی ماننی ہے، عقل میں نہ آئے تب بھی ماننی ہے۔ ماننا ہی ماننا ہے، کوئی چارہ ہی نہیں، بغیر مانے ہوئے کوئی چارہ ہی نہیں، چھٹکارا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، الرسول سے پہلے بھی اطیعوا کا لفظ آیا ہے اور یہ بھی امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے، واجب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آئے تب بھی ماننی ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننی ہے، عقل میں آئے تب بھی ماننی ہے، عقل میں نہ آئے تب بھی ماننی ہے، بغیر مانے ہوئے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں۔ اس کے بعد اولی الامر ہے۔ اولی الامر سے پہلے اللہ رب العالمین اطیعوا کا لفظ نہیں لایا ہے۔ اولی الامر کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ بادشاہ کی وہی بات مانی جائے گی یا دنیا کے کسی انسان کی وہی بات مانی جائے گی جو قرآن و حدیث کے موافق ہوگی، مطابق ہوگی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کے بولتا ہے، کتنا بڑا مدبر ہو، مفکر ہو، سائنسداں ہو، علامہ ہو، کچھ بھی ہوا کرے، لیکن اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فإن تنازعتم فی شیء، اے مومنو اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اس مسئلے کا حل اس طرح کیا کرو، فردوہ الی اللہ والرسول، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔
اس مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرو. فردوہ الی اللہ والرسول. کیا قرآن میں اس کا کوئی حل ہے؟ حدیث میں اس کا حل ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل تلاش کرو. فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اگر تم اللہ رب العالمین ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسئلے کا حل تلاش کرو، اور یہ زیادہ انجام کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. آئیے اب دیکھتے ہیں شعبان کی 15ویں تاریخ کو ہمارے کچھ بھائی حلوہ بناتے ہیں. اچھا، حلوہ بنانے کے لیے، حلوہ کھانا حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی بھی کھا سکتا ہے، لیکن کسی خاص دن بنانا یہ مسئلہ ہے. آپ بنائیں، ٹھیک ہے، ہم بھی بنائیں گے اس دن، لیکن آپ سے کچھ مطالبہ ہے. آپ سے مطالبہ یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15 تاریخ کو حلوہ بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو قرآن کی کسی آیت میں موجود ہوگا، دکھا دیجئے ہمیں، ہم بھی بنائیں گے. یا کسی حدیث میں موجود ہے، دکھا دیجئے، ہم بھی بنائیں گے. ایسے نہیں بنا سکتے ہیں. حرج کیا ہے؟ حرج ورج نہیں چلتا دین میں، دلیل دکھانا پڑے گا. آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی کہ محمد رسول اللہ قرآن میں ہے، اس کا ثبوت. قرآن میں نہیں ہے، چلو حدیث میں دکھا دیجئے، حدیث میں بھی نہیں اس کا ثبوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے. آپ جھوٹی روایتیں کرتے رہتے ہیں، جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے نہیں بنایا اس دن حلوہ. پھر آپ کیسے بناتے ہیں؟ آپ جس امام کو مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی نہیں بنایا اس دن حلوہ. پھر آپ کے پاس کیا پروف؟ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کو حلوہ بنانا ہے تو آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا، قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرنی پڑے گی. ہم بھی بنائیں گے، لیکن قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں. قیامت آ جائے گی، ایک دلیل آپ نہیں پیش کر سکتے، ہم بنا بھی نہیں سکتے ہیں. آپ دلیل نہیں پیش کر سکتے تو ہم بنا نہیں سکتے اس دن. حرج یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نہیں بنایا، اور کہتے ہیں اس لیے بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا تھا. اور دانت کب ٹوٹا ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے. جنگ ہوئی تھی رمضان کے بعد، جو مہینہ آتا شوال، شوال کے مہینے میں مشرکوں اور مومنوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی. اس لڑائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت ٹوٹ گیا تھا. اچھا، یہ تو بات، یہاں تک بات صحیح ہے. آگے جو بات بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا، آج تک مجھے کئی دلیل ہی نہیں ملی. علماء الحفظ، نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے، نہ حدیث میں اس کی دلیل ہے، نہ تاریخ میں، نہ سیرت کی کتاب میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیوگرافی میں کئی دلیل آپ کو ملے گی ہی نہیں. حد یہ ہے، اور یہ شیعت کی طرف سے پارسل ہوا ہے. جتنی بھی بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں ہمارے سنی بھائیوں کو ملی ہیں، وہ روافض کی طرف سے ملی ہیں، شیعت کی طرف، پہلے تشیع کی طرف سے ملی ہیں. لانچر وہی لوگ ہیں، اس کے موجد وہی لوگ ہیں، ایجاد وہ کرتے ہیں، بناتے یہ لوگ ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت تو ٹوٹا، یہ بات صحیح ہے، لیکن آگے جو روایت بیان کی جاتی ہے بالکل جھوٹی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں میرے بھائیو. لہذا ہم لوگ حلوہ نہیں بناتے ہیں. اس دن حلوہ بنانا، حلوہ کھانا حلال ہے، لیکن تہوار بنا کے، عید بنا کر بنانا یہ چیز غلط ہے. کسی چیز کو ہم تہوار نہیں بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے، کسی چیز کو ہم عید نہیں بنا سکتے اپنی طرف سے، خاص نہیں کر سکتے کوئی چیز جب تک شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہ ملتا ہو. اب رہا مسئلہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، آپ پوری حدیث کو اٹھا لیجئے.
حدیث میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اب کوئی کہتا حرج کیا ہے؟ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا ہے، بہت زیادہ روزہ رکھا ہے، لیکن امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ امت اگر روزہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے شعبان کے مہینے میں، تو شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر 15ویں تاریخ تک روزہ رکھ سکتا ہے، اس طرح تو ثبوت ملتا ہے۔ لیکن 16 تاریخ سے لے کر اور پھر پورا مہینہ ہو آخر تک روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی 15 تاریخ کے بعد 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کو منع فرما دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر مسلسل کوئی روزہ رکھے گا 2 مہینہ تو کمزور ہو جائے گا۔ اچھا، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں روزہ رکھا مسلسل 2 مہینے کا؟ کچھ ہی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ چیزیں خاص تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی اور ہم لوگوں پر نفل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا تھا، اور ہم لوگوں کے لیے نفل ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمپلسری تھا، تہجد کی نماز پڑھنا ضروری تھا، لازمی تھا، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں لکھا ہے، حدیث تو نہیں ہے لیکن تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مرد کے برابر طاقت تھی۔ ایک نبی کو 30 مرد کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ نبی سے کوئی امتی کتنا بھی بڑا پہلوان ہو جیت نہیں سکتا ہے، اس کو پچھاڑ نہیں سکتا ہے۔ کتنا بڑا پہلوان آ جائے قیامت تک نبی کو پچھاڑ نہیں سکتا، نبی کو سے جیت نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، لیکن امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے شعبان کی 15 یعنی 16 شعبان سے لے کر آخر تک روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ ہاں، یہ ہے کہ آپ شعبان کی 15ویں تاریخ تک، پہلی تاریخ سے لے کر 15ویں تاریخ تک جس طرح چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے تو ایک روزہ چھوڑ کے روزہ رکھیں، جس طرح چاہے آپ لگاتار رکھ لیں، لیکن خاص طور سے خصوصی طور پر کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں حکم نہیں دیا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے، کہیں بھی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ پھر اگر کوئی کہے حرج کیا ہے، تو حرج یہ ہے میرے بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے ہم نہیں رکھتے ہیں۔ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں رکھتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ شب برات کی، اس رات کی رات کو عبادت کی رات کہتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کہتے ہیں باقاعدہ۔ اس قدر جھوٹ، اس قدر فراڈ کہ قرآن کی چند آیتوں کو معنی و مفہوم ہی بدل دیا بھائیوں نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کس میں نازل کیا گیا؟ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ آپ کس کی بات مانیں گے؟ اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے یا ہمارے جیسے انسان کی بات مانیں گے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن کو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، اور ہم جیسے انسان کہہ رہے ہیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو قرآن اترا۔ اس کی بات مانیں گے؟ اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے یا ہمارے جیسے انسان کی بات مانیں گے؟ اچھا، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا رمضان میں کس رات میں اترا، اس رات کا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، پورا کا پورا قرآن نازل ہوا۔ اب اللہ رب العالمین تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ
قرآن ہم نے رمضان المبارک میں نازل کیا، اور رمضان المبارک کی کسی ایک رات جس کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کہا ہے، جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، مانا وہی ہے، شب قدر اردو ہے، لیلۃ القدر عربی ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین نے ایک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزہ میں اللہ رب العالمین نے مکمل قرآن نازل فرما دیا، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں مکمل قرآن اترا۔ تو یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اترا، اور ایک بارگی جو قرآن اترا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا، وہ لیلۃ القدر میں اترا، جو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جو اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں کلیئر کر دیا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی بات مانیں گے، ہم جیسے انسانوں کی بات مانیں گے؟ ہم جیسا انسان کہہ رہا ہے، کچھ انسان کہہ رہے ہیں کہ نہیں شب قدر میں قرآن اترا، یہ شب برات میں قرآن اترا، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لیلۃ القدر میں اترا۔ اللہ رب العالمین کی بات مانی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کی فضیلت آگے بیان کی گئی ہے۔ لہذا اس رات کو ہم جاگنے کا مسئلہ ہے، کیا اس رات کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے، ہم سوال کرتے ہیں اس رات کو جاگنے کے لیے ثبوت چاہیے، کیا قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کیا ہے؟ نہیں کیا۔ یعنی جس طرح لیلۃ القدر کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس طرح اس رات کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ کیا صحابہ نے جس طرح لیلۃ القدر کی عبادت کی ہے، رمضان کے لیلۃ القدر کی، کیا اسی طرح شب برات کی عبادت کی ہے؟ نہیں کی۔ پھر ہمارے لیے دلیل کہیں دلیل نہیں، اس لیے ہم شب قدر کی رات کو خصوصی عبادت نہیں مانتے، کوئی اضافی عبادت اس میں نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت ملتا، اس لیے ہم شب قدر، جس کو لوگ شب قدر کہتے ہیں، شب برات کی عبادت ہم اس لیے نہیں کرتے، اس کو ہم خصوصی عبادت نہیں مانتے، کیونکہ اس کا نہ ثبوت قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اس کا کوئی عمل ملتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور کہتے ہیں، لیکن یہ ایسی دلیل ہے کہ مارو گھٹنا ٹوٹے سر، کہتے ہیں کہ روحیں واپس آتی، اس رات روحیں آتی ہیں۔ اگر کسی کا باپ ہوگا تو اس کے گھر آئے گا، ماں ہوگی تو گھر آئے گی۔ اچھا لکھا کہاں ہے؟ یہ ذرا پوچھ لو، لکھا کہاں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے اور کس حدیث میں لکھا ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں؟ یہ تو قرآن و حدیث کے بالکل عین اپوزٹ ہے، بالکل الٹا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو مرتے ہیں ان کے سامنے برزخ ہے، اور یہ برزخ قیامت کے دن تک قائم رہے گا۔ مرنے والا یا تو جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ اگر جنتی ہوگا تو اس کی روح علیین میں پہنچا دی جاتی ہے، اور جنت کی نعمت چھوڑ کے یہاں دنیا کی کٹھنائیوں میں آئے گی وہ۔ آپ ہی سمجھیے کہ ایک شخص کی روح علیین میں پہنچ جائے، جنت کی روحیں، جنت کا عیش و آرام اسے مل رہا ہو، جنت کے پھل فروٹ اسے مل رہے ہو، جنت کا عیش اسے مل رہا ہو، سکون مل رہا ہو، اور یہاں دنیا کی کٹھنائیوں میں آئے گا وہ جنت کا عیش و آرام چھوڑ کر کے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے امپاسبل ہے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے اسی طرح اب کوئی سجین میں چلا گیا، اگر کافر ہے تو اس کی روح، اس کی جان سجین میں جاتی ہے، سجین قید خانہ ہوتا ہے۔ اب یہ آپ بتلائیے، یعنی جنتی، یعنی جو جنتی ہوگا اس کی روح تو نہیں آ سکتی ہے۔ اب کوئی قید میں ہو، کوئی جیل میں ہو، تو کیا فرشتے اس کو آنے دیں گے دنیا میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن حدیث کے عین اپوزٹ ہے یہ عقیدہ، بالکل اپوزٹ ہے، کیسے آ سکتی ہے روحیں؟ اچھا خود ان کا عقیدہ ان کے خلاف ہے۔ روحیں کہتی ہیں گھر پہ آتی اس رات، اور یہ لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ ارے مہمان تمہارے گھر آ رہا ہے، تمہیں استقبال کرنا چاہیے تمہارے عقیدے کے مطابق، اور تم مہمانوں کو چھوڑ کر وہاں قبرستان چلے جاتے ہو۔ مارو گھٹنا پھوٹے سر، بے سروپا باتیں، عقل میں آنے والی باتیں نہیں۔ ارے یہی لوگ کہتے ہیں کہ اس رات ہمارے
مرے ہوئے لوگ آتے ہیں ہماری ان کی روحیں آتی ہیں، ان کی جانیں آتی ہیں، اور دوسری طرف ان کو چھوڑ کر قبرستان چلے جاتے ہیں علامہ الحفیظ۔ یہ ایسی بات ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے سر، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل میں نہیں آ سکتی۔ تو روح مرنے والے کی روح واپس آ ہی نہیں سکتی ہے، یہ قرآن و حدیث کے بالکل اپوزٹ عقیدہ ہے۔ اچھا، قرآن و حدیث کو پڑھنے سے روکتے بھی ہمارے بھائی، کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو، حدیث کو نہ پڑھو۔ اگر کیا دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ کہتے ہیں قرآن کو پڑھو گے، حدیث کو پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ اندازہ لگے، قرآن و حدیث گمراہ کرنے، کیا قرآن و حدیث اللہ رب العالمین نے گمراہ کرنے کے لیے اتارا ہے؟ ذرا ان سے سوال کرو، پوچھو، کیا قرآن و حدیث کو اللہ رب العالمین نے گمراہ کرنے کے لیے اتارا؟ باقاعدہ یہی لفظ ہوتا ہے ان کے عالموں کا، قرآن و حدیث نہ پڑھو، اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے۔ گمراہ ہونے کا مطلب یہ کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، مومن نہیں رہو گے، کافر ہو جاؤ گے۔ گمراہ ہونے کا مطلب کیا؟ گمراہ ہونے کا مطلب مومن نہیں رہو گے، کافر ہو جاؤ گے۔ یہ دلیل ہے ان کی۔ اچھا، قرآن و حدیث پڑھنے سے اس لیے روکتے ہیں تاکہ اگر پڑھ لیں گے تو انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ یہ اسلام حقیقی مسلم بن جائیں گے، اسلام کے حقیقی فالوور بن جائیں گے، کتاب و سنت کو اپنا لیں گے، قرآن و حدیث کو اپنا لیں گے، صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے، اس لیے روکتے ہیں۔ پھر ان کی روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے، پیٹ پوجا کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے روکتے ہیں قرآن و حدیث نہ پڑھو، قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ روحیں واپس نہیں آ سکتی میرے بھائیوں۔ جتنی دلیلیں تھیں، جتنے ان کو خرافات تھے، میں نے اس کا کنڈم کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح، اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بدعتیں کرتے ہیں، اچھا دلیل کیا ہے؟ اچھا بدعت کہتے کسے ہیں؟ دین کے اندر کہتے ہیں بدعت تم بھی کرتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک نہیں تھا، مائک لگاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعت کہاں کہا ہے؟ تم نے حدیث کو سمجھا ہی نہیں۔ متفق علیہ حدیث، اول درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ چیزیں بدعت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جو دین کے اندر نہیں، فہو رد، تو وہ چیز مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، وہ نہیں مانی جائے گی۔ معلوم یہ ہو، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دین کے اندر دین کے نام پر ثواب سمجھ کر، اگر کوئی دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کوئی عمل کرتا ہے تو بدعت ہے۔ اور ہم جہاز پر بیٹھتے ہیں ثواب سمجھ کر نہیں بیٹھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو پنکھا، اس وجہ سے پنکھا نہیں چلاتے ہیں کہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا یا کمی ہو جائے گی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کا عقیدہ ہر بدعت کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عمل، ہم شب برات کر رہے ہیں یا جشن عید میلاد النبی کر رہے ہیں، جسے 12 وفات کے نام سے پہلے کیا جاتا تھا، ہر عمل کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بدلے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن ہم پنکھا چلاتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، پنکھا میں جنت میں لے جائے گا، یہ پنکھا چلانے سے ہمارے ثواب میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، بس ایک ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعت نہیں کہا۔ دنیاوی ایجادات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دکھا دیجئے کہیں بدعت کہا؟ کہیں بدعت نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ایجادات و اختراعات کو، دنیا کے اندر جو چیزیں رائج ہوں گی، نکلتی رہیں گی دنیاوی چیز، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہی نہیں۔ آپ نے اس حدیث کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، فہو رد، تو عمل مردود ہے، اس کو وہ قابل قبول نہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ کرو بدعتیں، حلوہ بناؤ، کچھ بھی بناؤ، دین کے نام پر دین سمجھ کر حلوہ بناؤ، دین سمجھ کر رات کو عبادتیں کرو، دین سمجھ کر روزے رکھو، یہ ساری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ساری عبادتیں تمہاری رد کر دی جاتی ہیں۔ رد کہتے ہیں کسی چیز کو آپ کہتے ہیں وہ چیز آپ ہی کی طرف واپس چلی جائے، یہ عبادت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ کیوں مار دی جائے گی؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ، قرآن و حدیث کی اس پر کوئی دلیل نہیں، نہ رب والے نے
اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کرنے کا حکم دیا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے تمہاری عبادتیں خود تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، اور بدعتی کا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا، اور بدعتی کا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جہنم ہے، اس کا سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ کیونکہ کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے، کتاب و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے، یہ آپ کسی بھی شخص سے سوال کریں۔ جب کوئی عمل آپ کو کرنے کے لیے کہے تو آپ سوال کریں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ صرف کیا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیسے کیا ہے، ویسے کرنا ہے، جس وقت کیا ہے اسی وقت کرنا ہے، اور جس ٹائم کیا ہے پورا وہی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم کیا اس ٹائم کرنا ہے، جیسے کیا ویسے کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعداد میں کیا اتنی تعداد میں کرنا ہے، جتنا کیا ہے، جتنی رکعت نماز پڑھی اتنا ہی پڑھنا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کمی بیشی نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح دین کا صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا حقیقی پاسباں بنا، ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، دین کا خادم بنا، ہمیں جو بیمار ہونے شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ ہم سب کو جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم